بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدني فيهم لصالح الأعمال واقض لي فيه الحوائج والآمال يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 17ویں روزے کی دعا کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا. اس دعا میں بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی خود انسان کا دعا کرنا اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ کا مستجاب کرنا. نیک و صالح اعمال کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں بھی اشارہ اس دعا میں ملتا ہے. اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال، اے اللہ مجھے اس دن میں نیک و صالح اعمال کی طرف ہدایت فرما. نیک اور صالح اعمال کون سے ہیں؟ محترم سامعین، ہر وہ عمل کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا پائی جاتی ہو اور اس عمل کو خلوص سے نیت کے ساتھ انجام دیا جائے وہ صالح عمل ہے. لیکن ایک انسان اپنی ذات کے لیے عمل انجام دیتا ہے. عمل تو بہت اچھا ہے، بظاہر جو ہے وہ نیک اور صالح ہے، لیکن ایک انسان اپنی ذات کے لیے وہ عمل انجام دیتا ہے تو اس کو صالح عمل نہیں کہے گئے. یا پھر انسان غیر خدا کی خوشنودگی کے لیے وہ عمل انجام دیتا ہے جس میں خدا کی خوشنودگی نہیں، صرف اور صرف غیر خدا کی، یعنی کسی اور ہمارے بھائی کی خوشنودگی اس میں شامل ہے. ہاں، ایک انسان اپنے بھائی کی خوشنودگی کے لیے، اپنے بھائی کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے وہ عمل انجام دیتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اس عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے تو وہ بھی نیک اور صالح عمل ہے. بے شک مومنین کو خوش کرنا، مومنین کی مدد کرنا جو ہے وہ تمام کے تمام سارے صالح اعمال ہے، لیکن ان مدد کرنے میں، ان کو خوش کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے. وَاقْضِ لِي فِيهِ الْحَوَائِجَ وَالْآمَالِ، اے اللہ میری حاجات اور امیدوں کو پورا فرما. انسان کی بہت ساری خواہشات ہیں، انسان کی بہت ساری امیدیں، بہت ساری حاجات ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا چلوں کہ ضروریات فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن خواہشات بادشاہوں کی پوری نہیں ہوتی. لہٰذا ایک انسان اپنی خواہشات کو محدود رکھے. اگر انسان اس دنیا میں سکون چاہتا ہے، اس دنیا میں راحت چاہتا ہے، تو جتنی کم انسان کی خواہشات ہو ان کو کم رکھا جائے. ہر خواہش اللہ کے سامنے رکھی جائے، چاہے وہ خواہش انسان کی چھوٹی ہو یا بڑی ہو. انسان کی اپنی قدرت میں ہو اس خواہش کو پورا کرنا یا قدرت میں نہ ہو، ہر خواہش پروردگار کے سامنے رکھی جائے. ہر چھوٹی دعا، ہر بڑی دعا پروردگار کے سامنے رکھی جائے، کیونکہ وہی ذات ہے کہ جو ہماری خواہشات کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری حاجات کو پوری کرنے والی ہے. لیکن کچھ سوال کرتے ہیں، کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. بعض ہو جاتی ہیں لیکن بہت ساری ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا چلوں کہ کچھ جو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں ان دعاؤں کا اجر آخرت میں شاید نہ ہو، لیکن جو دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، محفوظ کر لیا جاتا ہے. اور ایک مومن
جب آخرت میں وہ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی اور اللہ نے محفوظ کر لی تھی ان کا اجر دیکھے گا، کہے گا پروردگار یہ اعمال تو میں نے دنیا میں انجام نہیں دیے تھے، تو اللہ کہے گا کہ یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو تو نے دنیا میں مجھ سے کی تھی اور یہ پوری نہیں ہوتی، یہ اس کا اجر ہے۔ تو وہ اس اجر کو دیکھ کر کہے گا کہ پروردگارہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، کہ اتنا بڑا اجر تو مجھے آخرت میں دے رہا ہے۔ تو پریشان نہ ہوئیے مومنین کرام، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، چاہے وہ دعا آپ کی چھوٹی ہو، چاہے وہ دعا آپ کی معمولی چیز کے لیے کیوں نہ ہو، ہر دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیے۔ کم از کم اگر وہ دعا قبول نہ ہوئی تو کم از کم آخرت میں اس کا اجر تو ہے نا۔ یا من لا یحتاج الی التفسیر والسؤال، اے وہ ذات جسے نہ کسی وضاحت کی حاجت ہے اور نہ سوال کی، یعنی اے وہ ذات کہ جس کو حاجت نہیں ہے کہ ہم اس کے سامنے تفسیر بیان کریں، اس کو حاجت نہیں ہے کہ ہم سوال کریں، کیوں؟ وہ جانتا ہے، وہ ہمارے سوال کرنے سے پہلے ہمارے سوال کو جانتا ہے، وہ دعا کرنے سے پہلے ہماری دعا کو جانتا ہے، ہمارے دلوں میں جو راز چھپے ہوئے ہیں ان رازوں کو بھی جانتا ہے۔ پھر کوئی سوال کرے کہ جب اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، ہماری کیا خواہشات ہیں، ہم نے دل میں کون کون سی حاجات کو چھپا کر رکھا ہے، وہ سب جانتا ہے، تو پھر دعا کرنے کا کیا مقصد ہے، پھر کیوں دعا کی جائے؟ تو محترم سامعین، میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ دعا کرنا خود اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے دعا کرے، اس کو اچھا لگتا ہے، پروردگار کو اچھا لگتا ہے۔ پروردگار خود قرآن پاک میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو مجھ سے، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ پروردگار کو پسند ہے، جیسے والدین جانتے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی کیا خواہشات ہے، لیکن جن خواہشات کا زیادہ اصرار کیا جائے وہ والدین ان خواہشات کو، ان چیزوں کو جلدی پورا کرتے ہیں۔ یا عالما بما فی صدور العالمین، اے وہ ذات جو تمام جہانوں کے سینے میں موجود باتوں کو جاننے والا ہے۔ پروردگار کی وہ ذات ہے کہ جو انسان کے سینے میں، انسان کے دل میں جو بات چھپی ہوئی ہے ان کو بھی جانتا ہے، اور جو انسان اظہار کر دیتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ پروردگار عالم ہے، عالم مطلق ہے، یعنی ایک انسان، ایک ڈاکٹر میڈیکل کا عالم ہے، میڈیکل کو جانتا ہے، ایک انجینئر انجینئرنگ کو جانتا ہے، ایک عالم دین فقہ اصول کو جانتا ہے، دین کو جانتا ہے۔ لیکن پروردگار کی ذات ایسی نہیں ہے کہ کسی ایک شعبے کو جانتی ہو، کہ محدود علم رکھتی ہو، نہیں، انسان محدود علم رکھتا ہے، جتنی بھی پروردگار کی مخلوقات ہے وہ سب محدود علم رکھتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو محدود علم نہیں رکھتی، اس کو ہر چیز کا علم ہے، چاہے وہ چیز زمین کی تہ میں کیوں نہ چھپی ہو، اس کو آسمان، زمین، اس کائنات میں جو چیزیں بھی ہے وہ سب کا علم رکھنے والا ہے۔ پروردگار عالم شخصیت ہے۔ پروردگار سب جاننے والا ہے۔ اے اللہ، تو جو ہم نے حاجت مانگی، جو ہم نے تیرے سامنے حاجات مانگی ہے ان کو بھی پورا فرما، اور جو ابھی تک نہیں مانگی گئی پروردگارہ ان دعاؤں کو بھی تو مستجاب فرما۔ صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ آخر میں دعا کا اختتام درود پاک سے ہو رہا ہے۔ مومنین کرام، درود کی بڑی فضیلت ہے، بہت فضیلت پائی جاتی ہے۔ درود 3 مرتبہ دعا کے شروع میں درود پڑھا جائے اور 3 مرتبہ دعا کے آخر میں درود پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی درود کو رد نہیں کرتا۔ پروردگار جب دعا کا پہلا حصہ قبول کر رہا ہے، آخری والا حصہ قبول کر رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درمیان والے حصے کو پروردگار کی ذات قبول نہ کرے؟ پس جب بھی دعا کی جائے، شروع میں بھی درود پاک کو پڑھا جائے اور آخر میں بھی
درود پاک کو پڑھا جائے۔ پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے سے ہماری تمام تر دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔